إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
جناب صاحب صدر حضرت امیر محترم صاحب زیدہ مجد، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، اردو میں یا میں کو نہیں آتی، اج دا اے پروگرام اشاعت التوحید والسنت زیر انتظام و انسلام انعقاد پذیر ہے۔ تساں حضرات کافی دیر تو علماء کرام دے بیانات تو مستفیض ہو رہے، نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مقدسہ اور اصحاب پیمبر دی عظمت تساں حضرات سماعت فرمائیے۔ سیرت دا معنی ہوندا ہے حالت، اس معنی دی دلیل اللہ دے قرآن وچ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور تے نے اللہ پوچھیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تہاڈے ہاتھ وچ کی وے؟ انہاں فرمایا ہی عصایا، اے میرا ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارک اخری، میں تھک ونجاں اس تے، 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 میں تھک ونج
ٹیک لانداں سہارا کرداں، بکریاں واسطے درختاں نوں مار کے پتے چڑھینداں، ولی فیہا معارب اخری، اس وچ میرے ہور بھی بہت سارے فائدے نے۔ پروردگار عالم نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اس لاٹھی نو ڈنڈے شریف نو سٹ دو۔ القاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، حضرت نے او لاٹھی مبارک زمین تے سٹی، فاذا ہی حیۃ تسعی، بڑا سپ بن گیا، دوڑن لگ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کی دوڑ رہا جی، بتقاضائے بشریت، طبعی تقاضے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا خذھا ولا تخف، اس نو پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ یا اللہ سپ ہے، خذھا ولا تخف، سپ ہے اللہ پاک نے فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی، اساں اس نو پہلی حالت تے واپس لے آ۔ تا سیرت دا معنی ہوندا، بولو یار، اصل مولانا سیف الدین صاحب تا سمجھی بیٹھے ہیں، بھائی تساں بالکل مولویاں دی تقریراں سن کے ترٹے پے ہو، لیکن او بھی ہن بیچارے میں آکھ سٹاں کسے مجبوری تو بیٹھے، تے میں بھی بڑی مجبوری تو بیٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے ان گنت پہلو ہیں۔ او بندہ گنیندہ روے، عنوان گنے نہ گنیندے، اے مخلوق مر ویسی میرے نبی دی اس ان گنت سیرت دے ان گنت عنوان مکن وچ نہیں آتے۔ میں عرض کرنا چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک سب تو اہم پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت نو دعوت توحید دیتی۔ او جڑی برادری ہے نا سامنے، انہاں دی ایک جماعت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھن، جی جس اللہ نو پکارنا ہے، جس دی عبادت کرنی ہے، او اللہ نزدیک راندا کہ دور راندا؟ اگر او نزدیک ہے پھر تا اساں سرگوشی نال مناجات نال آہستہ آہستہ اس نو پکارا، تے جے کر دور راندا تا پھر اساں
جی آکھو چا زور زور نال اس نو سد مارا. بہت سارے وچ قراء حضرات بیٹھے، طالب علم بیٹھے، میرے خیال ہے تساں بھی حساب گجرے والا کر کے دا. طالب علم بھائیو، علماء نو تو میں آکھدا نہ ہو تو میرے تو زیادہ علم والے لوگ ہیں، تھوڑی جی توجہ میں طالب علم دی مبذول کرا سا. اس جگہ پہ بھی ایک سوال ہے اور اس سوال دا جواب ہے. اس تو علاوہ بھی قرآن مجید بے شمار سوال بھی ہے من تے انہاں دے جواب بھی ہے من، لیکن اس سوال دے جواب تے انہاں جواباں وچ فرق ہے. میری سرائکی سمجھیں دے ہو؟ ہاں میں نے شک پوندا ہنجی تساں دا لائی کھلوتے ہو. ہے اتھے بھی سوال تے اتھے بھی جواب ہے. اس مقام تے بھی ایک سوال تے اس دا جواب ہے، لیکن فرق جواباں وچ. قرآن مجید دا غالباً دوسرا پارہ ہے، سورت بقرہ ہے. سوال قرآن مجید اس مقام تے ہوئے نے اور اتھے جواب بھی موجود نے، لیکن او جواب بھی ذرا توجہ نال سنو تے پھر اے جواب سننا. پروردگار عالم دی لاریب کتاب ہے. اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. تو ہاڈے کول آ کے پوچھ دے نے عن الخمر والمیسر، شراب دے بارے تے جوئے دے بارے آ کے پوچھ دے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تساں انہاں دے سوال دے جواب نو اپنی زبان مقدس نال بیان کرو. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اپنی زبان نال فرماؤ انہاں وچ اسم گناہ وے ومنافع للناس تے کچھ لوگاں دے منافع بھی ہے من. ہن ویکھو سوال بھی ہے پر جواب وچ فرمایا قل، تساں فرماؤ فیہما اسم کبیر. اگے پھر سوال آ گیا ہے. اللہ پاک نے پاک کلام وچ ذکر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون. تہاڈے کول آ کے پوچھدے نے کہ خرچ کریے. فرمایا قل العفو، تساں فرماؤ جیڑی چیز تہاڈی ضرورت تو فالتو ہوے. ضرورت تو تہاڈی ضرورت کو شے فالتو ہے وے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. سوال ہویا ہے، توجہ یہ کرنی ہے. جواب اللہ فرمایا قل العفو،
تساں ارشاد فرما دو اپنی مقدس زبان دے نال العفو، اے جڑا مال تہاڈی ضرورت تو زائد ہوئے او مال اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیو۔ ہن ایتھے بھی سوال دا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس چو دیوایا جا رہا ہے۔ پھر کسی سوال چا کیتا ہے، اللہ دی کلام فرمیندی ہے، آئے پوچھن والے پوچھ دینے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ۔ انہاں لوگوں ڈر لگ گیا یتیماں دے بارے اللہ نے حکم نازل کیتے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یتیماں دے مال دے بارے اللہ بڑے سخت حکم دیتے، اوے خیال کرائے انہاں دے مال دے بارے مت اپنے مالا نال رلا کے اس نیت نال کے کھا لواں انہاں دا مال، جلدی جلدی انہاں دے مال نو ختم کر دے ویے۔ اللہ پاک نے بڑی سخت حکم دیتے، بڑی سخت سزاواں دا ذکر کیتا۔ فکر پئی انہاں لوگوں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو آ کے پوچھتے نے، یسألونک عن الیتامی، اللہ پاک نے فرمایا تساں جواب وچ آکھو قل اصلاح لہم خیر، انہاں دے بارے تساں کوئی صلاح کر لو، اے بہتری ہے تواڈے واسطے کہ انہاں دے مال نو ملاؤ تاں جے مال انہاں دا بچ بچ کے خرچ ہوے، اگر جلدی ضائع ہون والا ہے تاں اپنے مال وچ ملا لو، تے ضائع ہون والا نہیں تاں وکھرے رکھے رکھو، تے جے کر ملا وی لو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، او بھائی ہم تواڈے دین دے نقطۂ نظر دے نال اتھے بھی سوال دا جواب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس جو دلوایا، تساں انہاں آکھ دیو، او پوچھن لگے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج یسألونک عن الشہر الحرام بس اور رمضانی حافظو، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض۔ توجہ میرے بھائیو، اس سوال آمدے پہنے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پروردگار عالم فرمائے دن تساں جواب دیو میرا پیغمبر کل کل کل، اے کل کل دے نال جواب دیو میرے بھائیو۔ اتھے کدیں سوال شراب دے، کدیں جوئے دے، کدیں انفاق فی سبیل اللہ دے، کدیں یتیمہ دے تذکرے نے، کدیں حیض دے متعلق سوال نے، کدیں چند دے متعلق سوال ہے، کدیں اشہر حرم دے اندر قتال دا سوال ہے۔ اے سوالے نے اللہ پاک فرمایا تساں جواب دو، اور اتھے سوال ہو جائے اذا سالک عبادی عنی، سوال ہوتا پیا ہے کس دے بارے چ، وہ کس دے بارے چ، آہستہ بولو کملے ہو، کو بار بندے سن سن، ایک کو چند بندے مسیت جو بیٹھن تے اللہ دا نام پہ گھندے نے۔ اتھے سوال کس دے بارے چ،
جی اللہ دے بارے سوال پیا ہوندا ہے، اتھے انہاں چیزاں دے بارے سوال ہے، اتھے اس دے بارے سوال ہے۔ مسلمانوں توجہ کرنی ہے، توجہ کرنی ہے۔ اللہ پاک نے انج نہیں آکھیا میرے پیغمبر تساں اس دا جواب اپنی زبان دے نال دے دو، نہیں نہیں مسلمانوں، اتھے تذکرہ ہے اس دی ذات دا۔ اللہ آکھیا تساں دا بعد وچ کدی پیا کھائے، میں اللہ جواب دیندا فإنی قریب۔ وہ فرق سمجھ آیا؟ ایک میرے بھائیوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا سب تو اہم پہلو ہے کہ پکار کس دی کرنی ہے، اونچا پکار کس دی کرنی ہے، اے میرے پیغمبر دی سیرت دا اہم ترین پہلو ہے۔ ذرا تساں پیچھا ٹر ونجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مکی زندگی کتنی ہے؟ نبوت تو پہلے دی، چلو ہن دسو چاہ، نبوت تو پہلے دی 40 سال دی زندگی ہے، بعد مکے وچ نبوت دی زندگی 13 سال دی زندگی ہے۔ ذرا توجہ کرو میرے بھائیو، اے جڑی پہلی 40 سالہ زندگی ہے، اس زندگی دے اندر مکے دے کسے بندے نو میرے نبی نال کوئی اختلاف نہیں، کسے گل تے اختلاف نہیں، کسے مسئلے تے اختلاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ انہاں لوگاں دی ایڈی عقیدت ایڈی عقیدت ایڈی عقیدت، آپ مکے دے چوک وچ کھڑوتے ہونا، او آکھدے ہوئے صادق ہونا، او ساڈا سچا کھلوتا ہے، او امین کھلوتا ہے، او فیصل کھلوتا ہے، انصاف کرنا والا کھلوتا ہے، فیصلے کرنا والا کھلوتا ہے۔ تے مسلمانوں فیصلہ بندہ اس سے بندے کول پنچایت کرویندا ہے جیڑا اس علاقے دا سیاںا بندہ ہوئے، سمجھدار بندہ ہوئے، اس کو فیصلہ کرویندے نے۔ مکے والے منیندے نے سارے مکے وچوں اگر کوئی سیاںا تے سمجھدار تے صاحب فہم آدمی ہے تو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، او صادق منیندے نے، او امین منیندے نے۔ اے ساریاں گلاں 40 سال دی زندگی وچ ہوندیاں پیاں نے۔ اس 40 سالہ زندگی دے اندر انہاں میرے نبی نال کوئی اختلاف، اونچا آکھو کیڑی گل تو اختلاف بن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال؟ اتھوں میرے بھائیوں میرے نبی دی سیرت شروع پئی ہوندی ہے۔ اے سیرت دی جڑے شروع دا موضوع ہے، اے جڑا عنوان ہے، اے بڑا پاکیزہ تے خوبصورت عنوان ہے، پر لوگ اس عنوان تے پردہ پائی رکھیندے نے، لوگ تذکرے کریندے نے۔ عنوان سیرت دا ہوندا ہے، تذکرہ پیا ہوتا ہے، میرے آقا ایڈے سونے ہیں میرے بھائیوں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، دوسری رائے کوئی نہیں، میرے نبی دے نال دا سونا حسین جمیل میرے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں، اسے کوئی شک نہیں ہے۔ وہ حسینہ چو احسن نے، جمیلہ چو اجمل نے، شریفہ چو اشرف نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا اللہ پاک نے اپنی ساری بنائی ہوئی کائنات وچ کوئی نہیں بنایا۔ لیکن ایک تذکرے صورت دینے میرے بھائیوں تے صورت بنا لوگوں میں جی اے اللہ دا کمال ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال صورت وچ نہیں، میرے نبی دا کمال سیرت وچ۔ تے سیرت کتھوں شروع ہوندی ہے؟ 40 سالہ زندگی چ کوئی اختلاف نہیں، مکے والے میرے نبی دی زندگی دی 40 سالہ سفید چادر تے کوئی داغ نہیں دکھا سکتے، انگلی دا اشارہ کر کے بھی نہیں آکھ سکتے
انج ہویا فلاں ویلے انج ہویا، نا نا نا، بالکل متفق علیہ حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مکے دی زمین دے اتے یکا یک کیڑی گل بن گئی ہے، کیڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آکھے ہے جڑی گل تو مکے والے میرے پیارے پیغمبر نو ساحر آکھن لگ پے نے، مجنون آکھن لگ پے نے، دیوانہ آکھن لگ پے نے، کدے شاعر آکھن لگ پے نے، کدے مفتری آکھن لگ پے نے، الا یاذ باللہ لا یاذ باللہ لا یاذ باللہ، اور او قرآن اساطیر الاولین آکھن لگ پے نے۔ میرے آقا نو آدھے بل افتراہ بل ہوا شاعر، کیڑے کیڑے جملے نہیں پہ آکھدے او میرے بھائیو، گل کیڑی آئی، مسئلہ کیڑا آئی، کیڑی گل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے؟ اللہ دی لاریب کتاب فرمائندی ہے اور کچھ نہیں آکھیا، ہکو گل کیتی انہاں دے نال، انہم کانوا اذا قیل لهم لا لشاعر مجنون، کچھ نہیں آکھیا، کوئی گل نہیں کیتی انہاں نال، ہکو گل کیتی ہے، قیل لہم آکھیا انہاں کے لا الہ الا اللہ۔ کوئی حاکم نہیں، کوئی عبادت دے لائق، آہستہ کھو، لا الہ الا اللہ، صرف اس سے دی ذات پاک ہے۔ بس ایک جملہ میرے نبی دی مقدس زبان چو نکلیا، یستکبرون، آکڑ گئے، انہاں دے نتھنے پھل گئے، متھیاں تے وٹ پے گئے، جی بالکل بالکل پھون پھاں کرن لگ پے، نک سجن لگ پے، کہ گل کے بن گئی ہے، گل ہکو بنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے کسے گالی نہیں کڈی، کسے دے بزرگاں نو برا نہیں آکھیا، کسے نو کچھ کوئی ایسی گل نہیں کیتی جس نال کسے دا کوئی دل دکھ رہندا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی گل فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو، عبادت دے لائق صرف ذرا بولو، سجدیاں دے لائق صرف، رکوعاں دے لائق صرف، نظر دے لائق، نیازاں دے لائق، منت دے لائق، منوتی دے لائق، چڑھاویاں دے لائق، سورن تے ستن دے لائق، ہر ایک دیاں حاجتاں پوریاں کرنے والا، ہر ایک دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا، ساریاں دا فریاد رس، عالم الغیب، مختار کل، حاضر و ناظر، لجپال، دستگیر، سارے روزیاں دے بنالا، آئی بلاواں نو ٹالن والا، دکھاں وچ کماں بنالا، مصیبتاں نو ہٹاون والا، بیماریاں وچ شفاواں دے بنالا، مقدمیاں چوں رہائیاں دلاون والا، اے پتر تے دھیاں دے بنالا، لا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو
امین آکھن والے کل تک مکے دا سب تو صاحب فہم منن والے اج کیا نے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ اسا اس الیاذ باللہ خاکم بدہم اس مجنون دی وجہ تو کر کے اسا اپنے لات نو چھوڑیے منات نو چھوڑیے عزا نو چھوڑیے حبل نو چھوڑیے جس نو اللہ کو سوا اسا پکارا پہ کرے وہ چھوڑ دے دیے الیاذ باللہ ایک مجنون دے آکھن تے اللہ دے پاک پیغمبر نو اے ساریاں گلاں آکھ دے پہنے کدے مجنون آ دے کدے آدمی گھر کے لے آئے کوئی قرآن شران کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر ساریاں سہدے آدھے نے بات بھی آدھے نے او مکے آدھے ہو ہر ایک دیاں دعاواں دا سنن والا صرف کون ہے تے اس جلی لفظاں اللہ نے اپنی کتاب وچ فرمایا ہے اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب کہ فرمایا اجیب دعوت الداعی لا دار جس ویلے بھی کوئی سدن والا اس نو سدیندا ہے او آکھدا ہے جس ویلے کوئی سدے اجیب میں کے کردا سندا نہیں کھلو 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 اجیب اللہ فرمائے نے اے لوگو تو لوگوں نو دسیا اساں گناہگار سب گناہگاراں دی نہیں سندا اے نیکوکار نے انہاں دی مریندا نہیں اللہ کھیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان جس ویلے بھی میں کوئی سدن والا سدیندا ہے میں تے جی کر کے قبول کریندا اجیب دعوت الداعی اذا دعان جس ویلے کوئی سدیندا ہے جس ویلے کوئی میری پکار کریندا ہے اجیب 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 دیکھو ایک بندہ ہے اللہ دا بندہ ہے اللہ دا نبی ہے اس کے گھر پتر کوئی نہیں کس دے گھر اللہ دے اچھا بولو چاہ ٹائم تو ویسے تھی گیا جی ہے جی دیکھنے ہوں ہولے امیر صاحب چھڑنا رل دے بہنے نے پہلے میرے نال ہے ہوں تھوڑے نال رل گئے نے او اللہ دا نبی ہے اس دے گھر پتر ماں میرے مولا تو دس دیں کہ اے پتر تے دھیاں اے نبیاں تے ولیاں دے اختیار وچ نہیں ہوندی کس دے اختیار وچ اس دی مرضی آوے کسی جھگی آلے نو جھگی آلہ جان دیو او جھگیاں لا کے بیٹھے ہوندے اس نو میں دادا دے دیواں نہ دیواں تا میرا نبی منگدا رہے میرا ارادہ نہ بنے نبی 100 سال روندا رہے میں نہ دیتا تے میں نہ دیواں تا دیوان والا جی اے اس سے دے اختیار وچ ہور کسے دے اختیار وچ اچا آکھو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اس سے دے قبضہ قدرت چے ملک السماوات
السماوات والارض، اس سے کلے اللہ دی بادشاہی آسمان وچ، اس سے دی بادشاہی زمین وچ، اس سے دا بول بالا آسماناں وچ، اس سے دا بول بالا زمیناں وچ، اس سے دا اختیار چلدا ہے آسماناں وچ، اس سے دا اختیار چلدا ہے زمیناں وچ، اس وہی اللہ آسماناں وچ مختار کل ہے تے اوہ اللہ زمیناں وچ مختار کل ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، مرضیاں دا مالک ہے، کس طرح چاہے پیدا کرے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پروردگار عالم فرماندے نے اے مرضی اس اللہ دی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کریندا، یہب لمن یشاء، ہبا کر دیندا ہے، عطا کریندا ہے، جس نو چاہندا ہے اناسا، بچیاں ہی بچیاں دے دیندا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، مرضی آپ اس کسی نو بچے ہی بچے عطا کر دیندا ہے، او بچیاں ہی بچیاں دے دے، او بچے نہ دے تا ہو دے منالا، ذرا مزے نہ لاکھو، تے او بچے دے تے بچیاں منگدا منگدا تھک ونجے، او نہ دے تا بچیاں دے منالا۔ ویسے بچیاں منگدے گھٹ ہوندے ہے نا، لیکن تجربہ کرائے، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اے جڑے بزرگ حضرات بیٹھے نا، انہیں کول پوچھائے ماں باپ دی خدمت بنسبت بچیاں دے بچیاں زیادہ کریں دیا جی، صحیح آدھے پہ نا۔ ہن اے جڑے اے مچھل بیٹھے نا، اے آکسن پھر اساں کیڑے کام دے ہاں، میں تو کو دساواں تساں کیڑے کام دے ہو، تو آڈے کول ہوندا نٹ، نیٹ نہ آدھا، وہ کیا آدھے اس نو چھوڑا ٹیچ ہے، اے نٹ ہے، اے تو چلاندہ پہ ہوندہ، تن جہان دی خبر کوئی نہیں، تیرا والد آونجے بیٹا اے کم کرنا، بیٹا اے کرنا، اے کرنا، تو پتہ ہے کہ آدھا ابا ونج کسے بندے نو گل کرن دے، ناراض نہ ہو میں، تیرے تے رات گزر ویندی تین پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا، یا تو گلیاں دی زینت، یا تو کھیل تماشے دی زینت، یا تو ڈرائنگ روم دی زینت، یا تو ڈیرے تے بیٹھک دی زینت ہوندا۔ اللہ دی قسم ہے، ماں دکھی ہوئے نا، باپ دکھی ہوئے، بچی نو رات نو نیند نہیں آندی، خدمت کون کرے دیئے تے تسا ہر ویلے منگ دیو اللہ پتر دینے آپ، اے ہن میرے نہ ناراض تھی ویسن، اللہ بھائی سارے دی اولاد نو ماں باپ دا فرمانبردار بنا تے فرمانبردار اولاد نری اللہ دی نعمت نے۔ یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، مرضی آپ اس کسی نو رلا کے چا دیندا ہے، پتر تے دھیاں ملیاں چا دیندا ہے، یا علماء آکھدے نے يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، ہکو حمل دے نال اللہ پتر تے دھیاں دے جوڑے چا دیندا ہے رلا رلا کے، فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وقیما، مرضی آپ
بن جو اس کسے نو بانج کر دے کچھ نہ دے او نہ دے تدے والا کوئی نہیں میرے اللہ ایک ہو گئی تقسیم ہے کسے دے گھر بچے ہی بچے کسے دے گھر بچیاں ہی بچیاں کسی دے گھر جوڑے جوڑے رلا کے دتی پہ آئے کسے دے گھر کچھ نہیں دیندا کچھ نہیں دیندا اگو اللہ پاک علت پہ بیان کرے دینے ان علت پہ بیان کرے دینے انہو علیم قدیر اے لوگوں بے شک شانی رے کہ جاننا بھی اللہ تے قدرت اللہ بھی اللہ ہے میں عرض کرنا چاہتا پروردگار عالم فرمائے نے جس ویلے بھی کوئی پکارن لالا میں پکار دے میں اس کی پکار نو قبول کریندا وا او اللہ دا نبی ہے اس کے گھر اولاد کوئی نہیں ہاں جی زندگی گزردی پئی ہے منگدا ہوندا ہے منگدا ہوندا ہے منگدا ہوندا ہے کس کو جی ایک اس سے کو منگدا ہوندا ہے اس سے دے دروازے دا مانگت بنیا کھلوتا ہے سوالی اس سے دے دروازے دا ہے منگدا پیا ہے عمر 50 سال تو لنگ گئی ہے منگدا پیا ہے عمر 70 سال ہو گئی ہے منگدا پیا ہے عمر 80 سال ہو گئی ہے کس کو لو اس سے کو لو منگدا پیا ہے آکھدے انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امراتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ میرے پالن ہارا انہا پچھلیاں کلو من خوفی اپنے رشتہ داراں تے قبیلے تے برادری آلیاں کلو میں تیری تبلیغ کریندا پیاں میں توحید دا مسئلہ دسیندا پیاں میری زندگی گزر دی پئی ہے میں تے دعوت توحید پیا کریندا وا تبلیغ توحید پیا کریندا وا میں پچھلیاں کلو ڈرے پتہ نہیں میرا کام کوئی پچھلا کریندا ہے کہ نہیں اس واسطے تیرے کولے منگدا پیا میں ہک کو دے ہک دے تیرا میرے کام نو سنبھال گنے کیڑا کام ہے دعوت توحید والا کام ہے تبلیغ توحید والا کام ہے اللہ دی مخلوق نو لوگوں کو ہٹا کے تے اللہ نال جوڑنا ہے جندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی رہندا ہے رائے تو دوسری پارٹی دے لوگ مل گئے انہاں آکھیا او مکے وچ جڑا بندہ آیا ہے جس اللہ دی توحید دا پیغام دا پرچار شروع کیتا ہے تساں جے منیا ہے او کے آکھدا ہے کرنا کہ چاہندا ہے لوگاں نوں کیڑی تبلیغ پیا کریندا ہے کیڑے کام تے لاونا چاہندا ہے اس صحابی آدا ہے ساڈا جڑا پیغمبر آیا ہے او کرنا چاہندا ہے اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد اے جڑے بندے بندیاں دی عبادت کر رہے ہیں جڑے بندے بندیاں دی عبادت کر رہے ہیں اے شودے بندیاں دے سامنے جھک کے کھلوتے نے ہاتھ جوڑی کھلوتے نے زاریاں پہ کریندے نے انہاں دی عبادت تے لگے پے نے او پیغمبر آیا او آدھا کوئی نہ اخراج العباد من عبادت العباد او بندے جڑے بندیاں دی عبادت تے لگے پے اتھوں کڈ کے او دے کے جانا چاہندا ہے الہ عبادت رب العباد بندیاں دے رب دی عبادت تے لاونا چاہندا ہے او ہکا کھڑا لاکھدا ہے تے خلاصہ تبلیغ سننا چاہندے ہو تے او آکھنا لاکھدا ہے او دی خلاصہ ایک در ہے سجدے کے قابل ایک در ہے ذرا پکاؤ یار ایک در ہے سجدے کے قابل ایک گھر ہے تمام
سمجھے ہو؟ ایک در ہے، ایک ڈالٹا کھا کھا کے بیچارے موئے پہنے. ایک در ہے اونچا کھو سجدے کے قابل، ایک گھر ہے، ایک پتھر ہے. کس کا در ہے سجدے کے قابل؟ کون سا گھر ہے طواف کے قابل؟ اس کے در کے علاوہ کوئی در سجدے کے قابل اونچا اونچا. اس گھر کے علاوہ کوئی گھر، کوئی قبر طواف کے قابل. اس پتھر کے علاوہ کوئی دنیا کا پتھر کسی کی قبر پہ پڑا ہوا نال ہے. تمہارے علاقے میں ہوتا ہے؟ اے ہن پلے پلے بلندے ہوندا ہے، آنکھوں ہوندا ہے. وہ جو قبر پہ پڑا ہوا ہوتا ہے پتھر، لوگ اس کو چومتے ہیں. وہ کہنے والا کہتا ہے اے لوگوں، دنیا میں ایک پتھر ہے چومنے کے قابل. کون سا پتھر؟ اس پتھر کے علاوہ کوئی پتھر چومنے کے قابل نہیں ہے. اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. وہ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے یہ حبلی من لدن کا ولیہ کی کرنی یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ رب علیہ. اللہ میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اور اس وراثت سے مراد علمی وراثت ہے. کون سی؟ علمی وراثت. کیوں کہ انبیاء دا جڑا طبقہ ہے، نحن معاشر الانبیاء، اور جتنے انبیاء گزرے، جتنے انبیاء دنیا چ آئے، انبیاء دی میراث روپیہ، درہم، سکہ، چاندی، سونا، ہاں جی، دنانیر، زمین، جائیداد، دولت اور باغ فدق ایک بندہ دا نہیں، باقی آدھو اے بے، ایک مولوی صاحب آدھا نہیں. اور پیغمبر کی میراث یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. پیغمبر کا میراث علم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. حضرت زکریا بھی کہہ رہے ہیں یرثنی و یرث من آل. سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے قرآن آتا وارث سلیمان اور رمضانی حافظو وارث سلیمان داؤد. ہم نے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا. اگر وراثت تو مراد دنیا کی وراثت ہو گیا، دولت، درہم، سونا، چاندی، جائیداد. حضرت داؤد علیہ السلام وقت بادشاہ ہے. کیا ہے؟ بادشاہ ہے. بادشاہ دی دولت کتنی ہو سی، کتنی میراث ہو سی. لیکن قرآن مجید فرمائندہ وارث سلیمان. صرف حضرت داؤد کے وارث کون بنے؟ علماء بیٹھے 19 بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام نے. کتنے؟ 19 بیٹے. اگر دنیا دی وراثت مراد ہو گیا تو پھر سارے 19 دے 19 بیٹیاں نو ملیا. لیکن 19 وچوں کس نو ملی؟ معلوم ہویا اس وراثت تو مراد دنیا دی وراثت نہیں، اس وراثت تو مراد علمی وراثت ہے. اور انبیاء دی وراثت ہوندا ہی علم ہے. سنتے نہیں رہتے منبر تے بیٹھے علماء کو لو العلماء ورثۃ الانبیاء.
بہرحال زکریا علیہ السلام کے آتے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے پالنہارا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار عالم فرمائندے نے جدو زکریا علیہ السلام نے مینوں پکاریا، میرے دیاں میریاں دعائیاں دتیاں، سب تے سوڑ کیتی ہے، میرے کولو پتر منگیا ہے، اللہ پاک فرمائندے فاستجبنا لہ ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا، اساں نے اس نے سن پکاریا فاستجبنا له، اساں قبول کیتا اس واسطے۔ عرض کرنا چاہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ پاک فرمائے میں جی کر کے قبول کریں گا، انہاں پتر واسطے میں صدین دے رہے، میں انہاں عطا کر دیتا یحییٰ علیہ السلام، انہاں دی بیوی بان جائی بمراتی آخر اصلحنا لہو زوجا، اسا انہاں دی بیوی نو اولاد دے قابل بنا دیتا۔ اللہ فرمائے نے مسلمانوں میرے پیارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا اہم پہلو ہے کہ ہر ایک دیاں دعاواں قبول کرنا لا کون ہے، تے جنہ دروازیاں تے تم گیا کھلوتا ہے او مفتیا، جس دروازے تے تم گیا کھلوتا ہے آنکھدا ہے سن دے پے ہوندے نے، میری سمجھ چ نہیں آندا ایک طبقہ ہوے جڑا طبقہ ہے ساڈی سن دے بھی اے من تے سن دے بھی اے من، چلو اس دا سنن دا عقیدہ رکھیا، اس نو تا بظاہر اس دے قول دے مطابق کچھ مل گیا، وہ آکھے سن دن چلو میں دین دے بھی اے من، تو صرف آکھ دے سن دے نے دین دے رہندے کچھ نہیں نے، نہیں سمجھو گلا تین کیڑا فائدہ لبھیا، تین کیڑا فائدہ لبھیا، اس تا کچھ چاہیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقت ایک قصے سنیندہ شدہ، ایسے ایسے قصے عجیب و غریب قصے سنیندہ، فلانی جگہ تے گئے اس جناب اینج کیتا، فلانی جگہ تے گئے وہ ٹردہ بدہ ہے اندر، کمال دیاں گلاں لوگ کریں دن، اللہ پاک ہدایت دے بے اچھی آمین آکھو۔ موضوع دوئے پاسے ٹر بیسی ورنہ اتھے اشاعت التوحید آلیاں کو لوگ پرچون دا سودا نہیں ہوندا، تھوک دا سودا ہوندا، اتھے تھوک دا سودا، نمل پڑھ، روم پڑھ، فاتر پڑھ، میں دس بستہ گزارش کرے ساں انج نہ آکھیا کر بزرگ ہنج آکھیا، کدے اپنی قوم نو آکھیا کر قرآن دی فلانی صورت اچ آندا، کو سمجھو میری گل کے کوئی نہیں، میں دسیندا تین نمل پڑھ، روم پڑھ، قرآن آکھدا انکا لا تسمع الموتى، کون آدھا اچھا کھو، قرآن آدھا انکا لا تسمع الموتى، الموتى اے آدھا اتھے سناون دی نفی ہے، سنن دی نفی آکھو، سناون دی نفی ہے سنن دی نہیں، اگاں پڑھ ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع، تساں بہرے نو اتھے بھی بات سنن دی نفی کے کہ کس دی کمزوری ظاہر ہو سی، او اللہ دا بندہ کچھ سوچیا کر،
کچھ سوچیا کر، کچھ دعوت دے رہے ہیں، دعوت اس نو پڑھیا کر، تیریاں غلط فہمیاں دور ہو ویسن۔ بد قسمتی ہے صبح تو گن کے شام تک حکایتاں، روایت، موضوع روایتاں، جی قصے، کہانیاں، جی کشف، خواب، الہام، پتہ نہیں کہ کچھ لوگوں نو سناتا ہے۔ او میرا بھائی، او میرا دوست، میں تن دعوت فکر دے رہا، او لوگوں نو کشف نہ سنائے کر، لوگوں نو قصے تے موضوع روایتاں نہ سنایا کر، لوگوں نو اللہ دا قرآن سنایا کر، تے کدے آپ بھی پڑھ لیا کر۔ جے نہ آوے نہ آوے تو پنج پیر دورہ ہوندا، سرگودے دورہ ہوندا، رحیم یار خان آیا کر، مفتی محمد تین قرآن پڑھا دے سی، کوشش تو کر یار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے او فرعونی والی رسیاں جان دے ہو، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اے فرعونی والی رسیاں نے تے ساڈے کول موسیٰ لا عصاوی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ پاک فرمائے میں تک قبول کریندا جس ویلے بھی میں کوئی سدن والا سدیندا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اوے مضطر ہوندئی، مجبور ہوندئی، ہن اس کو بن کے پوچھ تو تا فلانے دے ذریعے، فلانے دے ذریعے، ہن او تا مضطر ہویا پیا ہے، مجبور ہویا پیا ہے، اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکدا، کروٹ نہیں بدل سکدا، ساری زندگی گزر گئی، 190 سال گزر گیا، او کہتا سنم 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 دی رٹ لائی کھلوتائی، آج بھول گیا ہے، دکھی تھی ہے، کروٹ دے پاسا نہیں بدل سکدا، اس دی زبان جو سمد دی جگہ ہے، جگہ تے سمد نکل گیا ہے۔ اللہ پاک فرمائے لبیک یا عبدی، اجیبو اجیبو لبیک یا عبدی، ملائکہ دنے مولا ایتا ساری زندگی سنم سنم کرنا لائے، آج بھول کے آنکھ ہے تئی سمد، اللہ فرمائے دے میں بھی جواب نہ دے مہا، اس نو کے پتہ لگ گیا سنم تے سمد دے فرق کی ہو گئے۔ اذاس وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو آدھا رب پیا تو ہم ناکدہ ہے ادعونی، صرف من پکاریا کرو، استجب لکم، تو جس ویلے بھی پکار کرو میں تو آدھی پکار دوں تو ہاڈے واسطے قبول کرے دا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جڑے بندے یستکبرون عن عبادتی، یستکبرون عن دعائی، اس دی پکار کو لو تکبر کرے دن، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ فرمائے ان قریب میں انہوں داخل کر دے ساں ذلیل کر کے جہنم دے اندر۔ میرے بھائیو سیرت دا پیغام ہی وے، سیرت دا اہم ترین پہلو ہی وے، سجدیاں دے لائق، رکوعاں دے لائق، نظر نیاز منت منوتی چڑھاوے دے لائق، ایک اللہ کی ذات پاک ہے، اس سے دے سامنے سجدہ کرنا ہے، اس کو علاوہ کوئی ہستی سجدیاں دے قابل، کوئی ہستی پکارن دے لائق کوئی نہیں، کوئی نہیں، ما فوق الاسباب، کوئی کسے دیاں پکاراں سنن دی طاقت نہیں رکھے گا، سنن والی ہستی ہے، انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ منتے تو ہم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم۔
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ اس جلسے وچ شریک ہوئے، جڑے میرے بھائیاں نے یہ جلسہ کروایا، سارے اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اے ساڈا آمنا بیٹھنا سننا سناونا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ساڈے حالاں تے رحم فرما، ساڈے معال تے رحم فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان دی اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس کے خلاف جو لوگ سازشاں پہ کریں دے وہ اندر دے ہومن باہر دے ہومن، اللہ اس ملک دے خلاف ہر سازش ناکام فرما دے۔ یا اللہ اس ملک دی جغرافیائی سرحداں دی حفاظت فرما، اس ملک دی نظریاتی سرحداں دی حفاظت فرما۔ میرے مولا اس ملک دے باسیاں آپس وچ محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ توحید اور سنت دی اشاعت دا کم اخلاص نال تے اپنی رضا واسطے کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سن اسلام والی زندگی عطا فرما، کامل ایمان تے موت نصیب فرما، تے مرن تو بعد اساں ساریاں دے نال رحم دا معاملہ فرما، درگزر تے معافی دا معاملہ فرما، دن قیامت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما، آپ دے ہاتھ مبارک چو جام کوثر پیمنا نصیب فرما۔ یا اللہ آپ دی لواء الحمد تھلے جگہ عطا فرما، آپ دی معیت مبارک جنات الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔